اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ آیت نمبر 67، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ آیت آیے بلغ کے نام سے معروف ہے۔ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ ہم اہل سنت کے محدثین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جناب ابی حاتم رازی اپنی تفسیر ابن ابی حاتم رازی کی تاریخ وفات ہے 327 ہجری۔ یہ سلسلہ سند کے ساتھ ذکر کہتا ہے وہ بھی ابی سعید خدری صحابی رسول سے نقل کرتا ہے، قالت نزلت هذه الآیۃ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب۔ یہ آیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172۔ اور یہ روایت خود جناب ابن ابی حاتم کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح السند ہے، اس میں سند کے اعتبار سے کوئی اعتراض اور کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح خود علامہ ابن تیمیہ حرانی منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 180 میں لکھتے ہیں تفسیر ابی حاتم کے بارے میں، ائمۃ اہل التفسیر الذین ینقلونها بالاسانید المعروفۃ کتفسیر ابن جریح وسعید ابن ابی عربہ وابن الرزاق وابن ابی حمید واحمد و اسحاق و تفسیر بقی من مخلد و ابن جریر الطبری و محمد ابن اسلم الطوسی و ابن ابی حاتم کے بارے میں کہتے ہیں، وغیرہم من العلماء الاکابر الذین لهم فی الاسلام لسان صدق و تفاسیرهم متضمنۃ للمنقونات التي يعتمد علیہا فی التفسیر۔ ان کے اسلام میں ان کی زبان سچائی سے معروف ہے، ان کی تفسیر میں جو روایات ہے وہ روایات قابل اعتماد ہے۔ یہ تو ابن ابی حاتم کی تفسیر کے بارے میں بڑی تعریف کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید اہل سنت کے محققین میں سے جناب تفسیر القرآن العظیم میں الامام حافظ عبد الرحمن بن محمد ابن ادریس الرازی ابن ابی حاتم، اس کتاب کے میں آپ کو صفحہ نمبر بیان کروں، صفحہ نمبر 1172 میں حدیث نمبر 6609 میں سلسلہ سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آیت نزلت فی هذه الآیۃ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب۔ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، علامہ واحدی نے اسباب نزول الآیات صفحہ نمبر 9 میں لکھتے ہیں کہ یہ ابن ابی حاتم کے تفسیر کے اندر جو روایت ہے وہ روایت صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسباب النزول میں جناب واحدی کی تاریخ وفات ہے 468 ہجری۔ یہ خصوصاً علوم قرآن اور تفسیر میں اس کی کتاب بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح ابن عساکر دمشقی نے تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 237 میں، ابن عساکر کی تاریخ وفات ہے 571 ہجری، سلسلہ سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، قال نزلت هذه الآیۃ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک علی رسول اللہ یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب۔ یہ آیت پیغمبر خدا پہ نازل ہوئی، کب اور کہاں؟ غدیر خم کی جگہ میں، کس کے بارے میں؟ فی علی بن ابی طالب، مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو پس یہاں پہ ان کے بزرگان یعنی متقدمین محدثین اور مفسرین نے صراحت کے ساتھ کہا، سلسلہ سند کے ساتھ کہا، یہ آیت پیغمبر خدا پر نازل ہوئی اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں نازل
ہوئی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے، وہ بھی اہل سنت کے تفاسیر اور حدیث کی کتابوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی مزید اشکال اور اعتراض کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔